ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہمارے پالیسی ساز کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے ایک مفروضہ گھڑ لیتے ہیں، پھر اس مفروضے کو قوم کے سامنے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مفروضہ ہمارے پالیسی سازوں نے یہ تراشا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس مفروضے کے حق میں صرف ایک دلیل موجود تھی کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ افغان طالبان کے خلاف پاکستان میں کئی کارروائیاں ہوئیں۔ ملا برادر سے لے کر ملا عبید اللہ خون تک ان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، لیکن باوجود افغان طالبان پاکستان میں کسی کارروائی میں براہ راست ملوث نہیں پائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود میں 2008 سے اپنے کالمز اور ٹی وی پروگرامز میں تکرار کے ساتھ یہ عرض کرتا رہا کہ افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مثلا مولوی نیک محمد، عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود وغیرہ نے حکومت پاکستان کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی کہ ان کے بقول پاکستان نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ نمبر دو، تحریک طالبان پاکستان کے تمام رہنماؤں کی جب بیعت ہو جاتی تھی تو وہ فوراً افغان طالبان کے امیر المومنین کی غائبانہ بیعت بھی کر لیتے تھے۔ اب جبکہ طالبان کے مختلف دھڑے ایک بار پھر مفتی نور ولی کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور مشترکہ طور پر ان کی بیعت کی گئی، تو اسی مجلس، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں مفتی نور ولی اور ان کے ساتھیوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کی بیعت کی۔ نمبر تین، افغان طالبان نے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، القاعدہ یا جماعت الاحرار کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ کئی محاذوں پر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ وہ کارروائی جس میں صوبہ خوست کے اندر امریکی سی آئی اے کے نصف درجن اہم ترین اہلکار مارے گئے، اس کا منصوبہ حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا، اور اس میں اپنے آپ کو اڑانے والے فدائی ابو دجانہ نے کارروائی پر جانے سے قبل حکیم اللہ محسود کے ساتھ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ نمبر چار، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور القاعدہ کا جہادی لٹریچر ایک ہے۔ ان کے جہاد، قتال، مرتد اور دیگر مذہبی تصورات ایک ہیں۔ سب ایک دوسرے کے آڈیو ویڈیو مواد سے استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، ٹی ٹی پی کے ہر لیٹر پیڈ کے ایک طرف امیر بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ یا مفتی نور ولی محسود کا نام لکھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف امیر المومنین ملا محمد عمر، ملا اختر منصور اور ملا ہیبت اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے میں کبھی ایک بیان میں بھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہ ان کے لیے امیر المومنین کا نام استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں نشانہ بنائے گئے تو افغان طالبان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں شہید قرار دیا گیا۔ نمبر 7، ٹی ٹی پی کے کئی لوگ افغانستان کے کئی ایک ایسے علاقوں میں مقیم رہے جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول تھے، لیکن ٹی ٹی پی کی تشکیل سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ سے بھی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے کسی جھگڑے یا تناؤ کی خبر نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف داعش کے خلاف افغان طالبان نے بھرپور جنگ لڑی۔ نمبر 8، پاکستان کے خلاف مزاحمت کا آغاز کرنے والا مولانا نیک محمد افغان طالبان کے سابق دور میں کابل کے مغرب میں کارغا کیمپ کا انچارج تھا، جبکہ بیت اللہ محسود ملا داد اللہ کے ساتھ رہ کر کئی سال تک افغانستان کے اندر جنگ لڑ چکا تھا۔ یہ تو چند حقائق ہیں، لیکن اگر کسی نے دونوں کے آپس کے تعلق کی اصل نوعیت جاننی ہو تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ امیر مفتی نور ولی کی کتاب انقلاب محسود کا مطالعہ کر لیں۔ اب جبکہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کو ہے اور اس انخلا سے قبل افغان طالبان افغانستان کے حکمران بن چکے ہیں، تو پاکستان میں بالعموم اور قبائلی اضلاع میں بالخصوص پاکستانی عسکریت پسندوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ چنانچہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ پاکستانی عسکریت پسند کیا کریں گے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے مطالبے پر افغان طالبان کے امیر المومنین نے ٹی ٹی پی کے ایشو سے متعلق ایک کمیشن بھی تشکیل دیا ہے۔ تو یہاں لوگوں کی اکثریت یہ توقع لگائے بیٹھی ہے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو پکڑ پکڑ کر پاکستان کے حوالے کر دیں گے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس زوم میں مبتلا ہونے کی بجائے ٹی ٹی پی اور حتیٰ کہ داعش سے وابستہ تمام پاکستانی مذہبی عسکریت پسندوں کے لیے ہتھیار پھینکنے اور پرامن زندگی گزارنے کے وعدے کے عوض عام معافی کا اعلان کیا جائے، تاہم یہ کام چوری چھپے یا پھر احسان اللہ احسان کے معاملے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام کھلے عام شفاف طریقے سے ہونا چاہیے۔ اعلان سے قبل ریاست پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے اور اس کے لیے ضروری قانون سازی بھی کی جائے، پھر افغان طالبان کی مدد لے کر اور ان کو ثالث بنا کر ہر طرح کے پاکستانی عسکریت پسندوں کو ہتھیار پھینکنے پر آمادہ کیا جائے۔ اگر یہ کام شفاف طریقے سے اور سب کو اعتماد میں لے کر کیا گیا تو نہ صرف وہ لوگ پرامن زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ماضی کی غلطیوں کو دہرایا گیا اور ایک ہمہ پہلو اور جامع حکمت عملی کے ساتھ مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو خاکم بدہن 2014 جیسے حالات دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ میری یہ تجویز بہت سارے سیاسی اور صحافتی لبرلز کو زہر لگے گی اور مجھے طرح طرح کے الزامات سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارے فوجیوں اور سیاسی رہنماؤں کے قاتل ہیں اور انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری ان سے گزارش ہوگی کہ جب ہم افغانستان میں معاف کرو اور مصالحت سے کام لو کے دائی ہیں تو پھر اپنے ملک میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟